الحمدللہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد النبی الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت والنور وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو، تمہارا ہی غلبہ ہے، تمہاری ہی فتح ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، مقام ایمان پر فائز ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہمیں ڈرا ڈرا کے مارا جا رہا ہے اس دور میں. کوئی بل گیٹس کے نظریات سے، کوئی امریکہ سے، کچھ بیماریوں سے، کچھ توہمات سے، کچھ ٹیکنالوجی سے، کچھ 5G سے، کچھ نفسیاتی طور پر، کچھ سیاسی طور پر، کچھ اقتصادی طور پر، ہر طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پوری قوم کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے. یہ ٹھیک ہے، بیماری سے حفاظت اچھی بات ہے، بچنا اچھی بات ہے، پرہیز کرنا اچھی بات ہے، اس کے لوازمات کو، بچنے کے لوازمات کو پورا کرنا اچھی بات ہے. مگر خوف زدہ کر دینا قوم کو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت ابھی قتل ہوں گے، بہت ابھی مریں گے، کروڑوں مریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یعنی بزدل بنا کے رکھ دیا پوری قوم کو. اللہ تو کہتا ہے تم اگر ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے. اصل میں ہماری نظر مادیت پر ہے، ظاہریت پر ہے، اندر نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے، کتاب اللہ کی طرف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ابدی اصلی کتاب نازل ہوئی اس پر نہیں ہے. کہ اللہ کہتا ہے تم مومن بن جاؤ تو غلبہ تمہارا ہے. اب غلبہ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مومن نہیں، ایمان ہے نہیں. ایمان داخل ہوگا، صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا ہے، اس کے لوازمات پورے کرنے سے ایمان آتا ہے. عمل اور علم، علم اور عمل، یہ ایمان کے ماتحت ہیں. ایمان ہوگا تو یہ قبول ہوتے ہیں، ایمان نہ ہوگا تو یہ قبول نہیں ہوتے. اور ایمان قرآن نے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا نام ایمان ہے، امام الانبیاء کے فیصلوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ایمان ہے، آپ کی محبت کا نام ایمان ہے، آپ کے پیار کا نام ایمان ہے، آپ کے عشق کا نام ایمان ہے. اس کا نام ایمان ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ آ جائے گا تم فاتح ہو، جب اندر روشن ہو جائے گا تم فاتح ہو، جب اندر نور آ جائے گا تم فاتح ہو. تمہارے پاس حالانکہ ایٹمی پاور موجود ہے، ہمارے پاس طاقتیں موجود ہیں، بہترین فوجیں موجود ہیں، بہترین ذہین موجود ہیں، بہترین سائنسدان موجود ہیں، بہترین استاد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خوف زدہ کب کی تاریخ کر دی گئی ہے. بڑے بڑے مفکر آتے ہیں یوٹیوب پر، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، دانشمند آتے ہیں، بڑے بڑے جناب بیانات دینے والے آتے ہیں، ڈرا رہے ہیں یہ میری تحقیق ہے، یہ میری تحقیق ہے، میں نے یہ تحقیق کیا، ثبوت دے دیا، کاغذ دکھا دیے، فلاں اخبار میں یہ ہے، فلاں میں یہ، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، کیا کر رہے ہو آپ؟ اس قوم کو وہ سبق پڑھاؤ تو قرآن نے پڑھایا ہے. جی، اس بیماری کا جو موجودہ
دور میں مرض ہے، جب ایک بات آپ کہہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدس میں، اس پر عمل تو کر کے آپ دیکھیں، بے ایمانی چھوڑ دیں ہم، جھوٹ چھوڑ دیں ہم، فرار چھوڑ دیں ہم. یہ تنبیہ کر رہا ہے اللہ نے کوڑا اٹھایا ہوا ہے غیر مسلموں پر، اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کو بیٹا مانا، شرک کیا، قرآن پاک کے اوپر چڑھ کے وہ ناچے، قرآن پاک کو جلایا انہوں نے. غیر مسلموں نے بہت بہت توہین کی ہے، نبوت کی بھی، قرآن کی بھی، اللہ کے دین کی، اسلام کی بھی. ان پر تو یہ کوڑا چل رہا ہے. اب بچو، تم یہ کرتے رہے، اب بچو. اور ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، اب بھی ایماندار بن جاؤ، اب بھی اپنے ذہنوں کو مثبت کر لو. حیرت کی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ثنا مکی سے علاج کریں اس کی علامات کا، اس کی سمٹم کا، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں کرم کرے گا. جس کو جس حالت بھی دی جائے گی وہ سمٹم ختم ہو جائیں گے. اب ہوا کیا، ایک تو مخالفت ہو رہی ہے بڑے بڑے ہائی اصلی جین ڈاکٹروں کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، وزیروں کی طرف سے بھی، بیوروکریٹس کی طرف سے بھی. یعنی ادھر کوئی آ ہی نہیں رہا کہ اس کی کوئی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، انہوں نے کام دکھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ثنا مکی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے کعبے سے شفا دے گا، آرام دے. اب ہم نے کیا بے ایمانی دیکھیے، بے غیرتی، بے حیائی دیکھیے کہ 200 روپے کلو تھی، اب 2500 یا 1500 کلو ہے. یعنی اگر ایک تو یہ ہے کہ اس سے اگر فائدہ نہ ہوتا، لوگ نہ لیتے، آرام نہ آتا، تو پھر لوگ کبھی نہ لیتے. اس سے آرام آ رہا ہے، اس سے فیض ہو رہا ہے. میرے آقا کی زبان سچی ہے، اصدق ہے، صادق ہے. حضور ذات سچا ہے کون کائنات میں؟ میرے آقا جیسا. ادھر جاؤ تو صحیح، آپ نے مغرب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آکسفورڈ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، WHO کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. میرے آقا سے بڑا حکیم کائنات کون ہے؟ اللہ بھی حکیم، کتاب بھی حکیم، سید کونین بھی حکیم. حکمت کے موتی بکھیرے چلے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں ہر علم کے موتی ہیں، ہر شاخ کے موتی ہیں. سائنس کی ہر شاخ ہے، دینیات کی ہر شاخ ہے، فطرت کی ہر شاخ ہے، علم کی ہر شاخ ہے. کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے، جس کی شرح میرے آقا نے نہ فرمائی؟ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں. آپ مومن اگر ہیں تو پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں دے. آپ ڈرا تو رہے، علاج تو بتاؤ. میں نام نہیں لینا چاہتا، جو یوٹیوب پر جو بندے آتے ہیں، بڑے بڑے مفکر آتے ہیں، بڑے بڑے جناب. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو کیا ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ سب آپ ثنا استعمال کریں، انشاءاللہ لوگ شروع کر دیں گے. اگر مبشر لقمان اگر یہ کہہ دے کہ یہ ویکسین ہے اس مرض کی، اس کے علامات کی، تو کیا حرج اس کو؟ کیا اگر وہ مقبول اولیاء جان ہے، وہ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو پتہ ہے بھائی، سب کے کانوں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ثنا مکی اس کی علامات، سمٹمز کا علاج ہے. آپ کریں عمل اور عمل، محنت کریں، مشقت کریں، قرآن پاک کی طرف لائیں، اس کے قانون کی طرف لائیں، اس کے اصولوں کی طرف لائیں، جی اس کے احکامات کی طرف لائیں. اس سے بچوں کو پڑھائیے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، یا ویسے ہی پڑھائیے. کچھ آیتیں حفظ کروائیے، کچھ صورتیں حفظ کروائیے، تاکہ ابھی بہت بڑا موقع ہے ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سکھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کا. کہ ہمارے پاس بڑے بڑے دماغ ہیں الحمدللہ. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن ہے ان کا دماغ. ان کا نروس سسٹم، اعصابی سسٹم یا قلبی سسٹم یا عضلاتی سسٹم میری آقا کی محبت سے معمور ہے. بڑے بڑے ذہن ہیں لیکن کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، وہ غائب کر دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کا بڑے بڑی چیزیں بنائی مسلمانوں نے، اس دور میں بنائی ہیں نوجوانوں نے. بڑا ذہن ہے. آپ اگر اسی کی گورنمنٹ اجازت دے دے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے، جو WHO کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہاں سے کوئی آئے، مغرب سے کوئی آئے، جی شمال سے کوئی آئے، جنوب سے کوئی آئی ہوئی ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ادھر سے آئیں گی نا، وہ ادھر سے آئی ہوئی ہے. کائناتی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، اس پر عمل کیجئے. اور اس میں ایک
کتنی چیزیں موجود ہیں سر قرآن پاک میں۔ تو بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ڈاکٹر پیر محمد اشرف میرا نام ہے، اور یہ چینل ہے میرا پیر DR محمد اشرف حجازی۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹے پر بھی انگلی رکھ دیجئے تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ سب کو فیض دے، سب کو نور دے، سب کو رحمت دے، سب کو شفا دے، سب کو آرام دے۔ جی مردوں کو بھی، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اللہ پاک اس بیماری کے علامات سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو، مومنوں کو فتح عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں ایمان والا بنا دے۔ ایمان والا سر جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا فراڈ نہیں کرتا، ایمان والا دھوکہ نہیں کرتا، ایمان والا کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، ایمان والا جن ناجائز پر نفع نہیں کرتا، ایمان والا سود نہیں لیتا، ایمان والا جو ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ آپ ہو جائیں، دنیا آپ کی، زمانہ آپ کا، فسانہ آپ کا، ترانہ آپ کا، آپ مومن تو بن جائیں۔ تو بیٹا بات یہ ہے، جو بندہ جس جگہ پر، جس ادارے میں کام کر رہا ہے بیٹھا، وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے، بس مومن فاتح ہے۔ جس جگہ، جس ادارے میں، جہاں بھی اپنے ذہن کو لڑائے، اپنی ملت کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنے دین کی ترقی کے لیے عملی کام کیجئے۔ یہ زبانی نہیں، زبانی کام نہیں، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں چلتا۔ ویسے بڑا علم جھاڑتے ہیں، میں نے بڑے بڑے لوگ، پھر میں نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو ان کا جنازہ یا ان کی کلخانی ہو رہی ہے، اپنے کیا ہو رہا ہے، تو مولوی تقریر کر رہے ہیں، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور وہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں اور پیسے کس خوشی میں پھینکے جا رہے ہیں، کس خوشی میں پیسے لوٹائے جا رہے ہیں؟ جی آپ کلخانی پر آتے ہیں تو پیسے کے لیے، اپنی آواز کا جادو جگانے کے لیے، اپنی خطیبانہ بات بتانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات والی بات ہے، یہ وہ فکرہ ہے نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی مفکر کی کتاب میں ہے، نہ فیثاغورس نے لکھا، نہ شیکسپیئر نے لکھا، نہ ارسطو نے لکھا، نہ سقراط نے لکھا، نہ بقراط نے لکھا، نہ جالینوس نے لکھا۔ یہ فکرہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا، سید کونین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہ انٹرنیشنل کائناتی فکرہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسا عمل کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمانداری عطا فرمائے، ہمیں سچائی عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کے عشق عطا فرمائے۔ حکومت کو چاہیے ایسے ذہنوں کو آگے لائیں، ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو ڈرائیں نہ، جو دھمکائیں نہ، بلکہ